سردار ہے، آمنہ کو دلارو ہمارو نبی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کے اس انجمن اصلاح البیان کے اختتامی پروگرام میں مجھے جس اچھوتے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، در حقیقت یہ موضوع کسی رائے فائق شخصیت کے لیے موضوع تھا، کیونکہ شاعر پیارے یا جان پیاری کا عنوان لفظ حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان ہے، معنوی پیرائی سے اس قدر طویل اور مشکل بھی ہے۔ نوجوانان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ اپنے دین و مذہب اور آقائے مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شاہ اسلام کی صیانت و تحفظ کے لیے جان دینے کی طرف تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں۔ یاد رکھو، جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے گی تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق و شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے گا تو اس وقت تمہاری حالت اس مردے کی سی ہے جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ اس لیے اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی والدگاہوں سے پیار ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر ہے اور شاہ اسلام کی حفاظت مقصود ہے، تو تجھے بھی اپنی اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا، عہد صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو عقائد مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے۔ تیرے اندر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفاکشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے۔ تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے، اور جب مذہب پر حملہ ہوتا ہے، شاید پہ آنچ آتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنے لگتی ہے، تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے، بلاخر دشمنوں پر خدا کا قہر بنتے گرتی ہے اور اس کو صفائی ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہے۔ امت کے غیور فرزندوں، آج تیری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور شاہ اسلام کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری بادشاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پر پابندی لگے گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے، کل تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازوں سے ٹیکس کیا جائے گا، آج تیری شاہی کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیری مسجد کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین کو کی یاد نہ کی جائے گی، اور پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بے نام نشان کر دیا جائے گا۔ اگر یوں ہی کی باتیں ہوتی رہی اور مذاکرات معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور بادل اپنے مصنوع عدم حوصلے کے ساتھ اسی طرح دنگناتا رہا، اسے بحریہ نہیں پہنائی گئی، تو خدا کے واسطے شاہ اسلام کی پامالی سے قبل اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے لو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نوجوانوں، ان دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مذہب و شاعر کی بہتری کرنی ہوگی۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے، اس وقت تک کوئی بھی سپر پاور طاقت ان مسلمانوں کو زہر نہیں کر سکتا۔
سکتی. انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے. انہیں مسلمانوں کی مکتبر جماعت کا انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد ہے. انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے بازو کی طاقت سے سپر پاور طاقت کو زیر نہیں کرتی, بلکہ انہیں سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مذہبی اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اس کے شاعر کو مٹانے پر چلے ہوئے ہیں. ملت اسلامیہ کے جہالوں ذرا یاد کرو اس تاریخ کو بھی کہ جب راجہ داہی کی قید سے نکلی ایک غریب بیٹی کی آہ نے حجاج بن یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے تھے. محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا. بیت المقدس سے نکلی ایک صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی. جب تک صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک اپنی دنیا کو ویران سمجھتا رہا. ملت اسلامیہ کے جہالوں, کل ایک عرب بیٹی کی آہ نے لاکھوں عرب کے خون کو گرما دیا تھا. کل ایک مسجد کی صدا نے 13 کروڑ دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا. افسوس کہ آج ہزاروں مشائخ و مکاتب کی صدائی تجھے نہ جگا سکی. تم اپنے مذہب و شاعری کے تحفظ و مقاصد کے لیے تیار نہیں ہو. کیا تمہیں شاعری کے مقابلے میں جان عزیز لگ رہی ہے, جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ دین اسلام کی حفاظت کرو.